یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلو مت کھاؤ، اموالکم اپنے اموال، مال کی جمع اموال، بینکم اپنے درمیان، بالباطلی باطل طریقے سے، الا مگر ان تکونا کہ ہو تجارتن تجارت، یعنی تجارت کی کوئی صورت ہو، ان تراضی منکم تمہارے آپس کی رضامندی سے، ولا تقتلوا اور مت قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ان اللہ بے شک اللہ کوانا ہمیشہ سے ہے، بکم رحیمہ تم پر رحم کرنے والا۔ اچھا، وَمَن یفعل اور جو کرے یہ کام، ذالکہ یہ ہے، عدوان زیادتی ہے، وہ ظلمن اور ظلم سے، فسوف ان قریب، نسلیہ ہم داخل کریں گے اسے، نارن ہولناک آگ میں، وکان ذالکہ اور یہ ہمیشہ سے ہے، اللہ یسیرا اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا اگر تم بچو گے، کبائر بڑے بڑے گناہ، اکبر سے لفظ ہے، اکبر کی جمع کبائر، ما وہ کہ تنہونا تمہیں منع کیا جاتا ہے، عنہ اس سے، ونکفر تو دور کر دیں گے ہم، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور تمہیں داخل کریں گے، مدخلن کریمہ با عزت داخلے کی جگہ میں۔ اچھا، اس آیات کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ اے ایمان والو مت کھاؤ اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے، مگر یہ کہ ہو خرید و فروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے، آپس میں لین دین آپ کر لیں، خرید و فروخت کوئی دے رہا ہے کوئی لے رہا ہے تو جو معاملہ طے ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، یعنی اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ نہیں سکو گے، اور جو شخص کرے گا جس سرکشی اور ظلم، تو ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے، یعنی مشکل نہیں، اللہ نے کسی کو آگ میں پھینکنا مشکل نہیں اللہ کے لیے، اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے گناہوں سے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے۔ اب بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ بڑا گناہ ہے، چاہے وہ ہمیں دیکھنے سے چھوٹا لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر ہم تمہارے چھوٹے گناہ بھی دور کر دیں گے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ صرف یہی نہیں کہ ہمارے چھوٹے گناہ معاف کریں گے، بلکہ عزت اور بزرگی کی جگہ کون سی؟ وہی جنت ہے اللہ کی۔ خرید و فروخت اور اسلامی قواعد و ضوابط اس آیت کے اندر ہیں، اور کبائر سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ایک دوسرے کے مال باطل کے ساتھ کھانے کی ممانعت فرما رہے ہیں، خواہ اس کمائی کے ذریعہ سے ہو، یہ شرعاً حرام ہے، جیسے سود خوری، قمار بازی ہو، اس طرح ہی ہر طرح کی ہیلا سازی، چاہے اسے جواز کی شرعی صورت دے دی ہو، اللہ کو خوب معلوم ہے اصل حقیقت کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں سے بھی جواز نکلتا ہے، اس میں سے بھی جواز نکلتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے جواز کی صورت بھی دے دی ہو تو پھر بھی جو ہے وہ جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گی، جس طرح جو بیمہ پالیسیاں وغیرہ ہیں تو اس کے اندر بڑے جواز ہیں، لوگ بڑے دلائل دیتے ہیں، تو دلائل کے ساتھ کسی حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا، ورنہ کپڑا اور 1 درہم واپس کر دوں گا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کر دی، یعنی اسے باطل مال کھانے میں شامل فرمایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت محکم ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، یہ اور یہ قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتی۔ آپ سے یہ مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا چھوڑ دیا، جس پر یہ پھر آیت اتری لیس علی العامہ، یعنی یہ ایک دوسرے کا کھانے کھلانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں فرمایا کیا جا رہا ہے
کہ حرمت والے اسباب سے مال نہ ہو۔ ہاں شرعی طریق پر تجارت سے نفع اٹھانا جائز ہے، جو خریدار اور بیچنے والے کی باہم رضامندی سے جو معاملہ طے ہو جائے وہ ٹھیک ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت بغیر قبولیت کے صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ رضامندی کی پوری سند یہی ہے کہ صرف لین دین کو کر لینا کبھی بھی رضامندی پر پوری دلیل نہیں بن سکتا، اور جمہور بھی اس کے خلاف ہیں۔ تینوں اماموں کا قول ہے کہ جس طرح زبانی بات چیت رضامندی کی دلیل، اس طرح لین دین میں بھی رضامندی کی دلیل ہے۔ لیکن امام شافعی کی بات بھی ٹھیک ہے کہ جس طرح وہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی چیز دینا نہ چاہتا ہو تو آپ نے وہ چیز اس سے اٹھا لی ہے اور وہ لحاظ کر کے ذرا خاموش ہو گیا ہے تو وہ بھی آپ کے زمرے میں وہ نہ لکھا جائے گا۔ تو اس حدیث کو دیکھیں تو امام شافعی کی بات ٹھیک ہے کہ جب قبول ایک دوسرے کی بات کو کر لیا تو پھر بات یس ہوگی، تو پھر سودا یس ہے۔ تو بعض اوقات وہ سودا یس نہیں ہوتا، اور دینے والا دینا نہیں چاہتا اور لینے والا جو ہے نا وہ تھوڑی رقم دے کے اور پھر مال کھینچ کے چل پڑتا ہے کہ نہیں میں نے تو اتنے ہی دینے ہیں، تو دراصل وہ دینا نہیں چاہتا، پھر وہ کچھ نہ کچھ لحاظ رکھ لیتا ہے۔ تو اس طریقہ یہ لین دین کا طریقہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کم قیمت کی معمولی چیزوں میں تو صرف دینا لینا ہی کافی ہے، اور اس طرح بیوپار کا جو طریقہ بھی ہو، لیکن احتیاطی نظر سے تو بات چیت میں قبولیت کا ہونا اور بات ہے۔ تو اللہ بہترین جانتے ہیں، احتیاطی بات چیت ہی کرنی چاہیے۔ تو وہ بات ایک حدیث بھی ہے کہ چاہے وہ ایک چھڑی ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ دینے والا دینا نہیں چاہتا تھا لیکن لینے والے نے اٹھا لیا بس، لیکن وہ لحاظ کر کے خاموش ہے، چاہے وہ ایک چھڑی ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب چھڑی جو ہے وہ بھی نہیں ٹھیک اس طریقے سے لینی، تو پھر مال کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ خرید و فروخت ہو یا بخشش ہو، سب کے لیے یہ حکم شامل ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تجارت ایک دوسرے کی رضامندی ہے، اور بیپاری کو اختیار ہے۔ وہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو تجارت کے نام سے دھوکہ دے، اور یہ فریقین پوری رضامندی میں مجلس کے خاتمہ تک کا اختیار بھی ہے۔ فریقین کو پوری رضامندی میں مجلس کی جب تک خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو اختیار ہے کہ سودا کرے یا پھر سودے کو ختم کر دیں۔ بخاری و مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں بائع مشتری جب تک جدا نہ ہوں بااختیار ہیں۔ سودا ہو رہا ہے تو جب تو علیحدہ ہو گیا ہے تو سودا جو ہو گیا ہے، اور جب تک وہ علیحدہ نہیں ہوئے تو سودا ختم کرنے کا اس کو اختیار ہے، مشتری خریدنے والا۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب دو شخص خرید و فروخت کریں تو ہر ایک اختیار ہے جب تک الگ نہ ہو جائیں، تو یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ اور تمام علماء کرام کا اور سلف و خلف کا یہی فتویٰ ہے، اس پورے رضامندی میں شامل ہے کہ خرید و فروخت کے 3 دن بعد تک اختیار دینا رضامندی میں شامل ہے۔ 3 دن تک بعد کا اختیار دے دینا چاہیے کہ 3 دن تک اگر کوئی سودا واپس کر جائے تو بھی اسے رکھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حرام کاموں کا ارتکاب کر کے اور اس کی نافرمانیاں کر کے ایک دوسرے کا بیجا طور پر مال کھا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحیم ہے، ہر حکم اور ہر ممانت رحمت والی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کو ذات السلاسل والے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک رات احتلام ہو گیا، سردی بہت سخت تھی جہاں تک مجھے نہانے میں اپنی جان کا خطرہ ہو گیا، تو میں نے تیمم کر کے اپنی جماعت کو صبح کی نماز پڑھائی۔ جب وہاں سے واپس ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے یہ واقعہ کیا سنایا۔ ایک روایت میں ہے کہ واقعہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے سنایا تھا، تب آپ کے دریافت کرنے پر پھر حضرت عمرو بن عاص نے یہ واقعہ سنایا۔ چلو بہرحال سنایا گیا۔
آپ نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے اپنے ساتھیوں کو جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھا دی؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاڑا سخت تھا اور مجھے اپنی جان جانے کا خدشہ تھا، تو مجھے یاد پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اللہ رحیم ہے، پس میں نے تیمم کر کے صبح نماز پڑھا دی تو آپ ہنس دیے اور مجھے کچھ نہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیمم ٹھیک ہے اس طریقے سے بھی۔ اچھا، اس کے علاوہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے بارے میں اور حدیث ہیں۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، جو شخص کسی لوہے سے خودکشی کرے گا وہ قیامت تک جہنم کی آگ میں لوہے سے خودکشی کرتا رہے گا، اور جو جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھا لے گا وہ بھی اس طریقے سے جہنم میں زہر کھاتا رہے گا۔ اور روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو جس چیز سے قتل کرے گا وہ قیامت والے دن اسی چیز سے عذاب کیا جائے گا، یعنی اسی چیز سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کو زخم لگے، اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، تمام خون بہہ گیا اور اسی میں مار گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے اپنے آپ کو فنا کرنے میں جلدی کی، اسی وجہ سے میں نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں فرماتا ہے کہ جو شخص بھی ظلم و زیادتی کے ساتھ حرام جانتے اس کا ارتکاب کرے، دلیرانہ طور سے حرام کا پر کاربند رہے، وہ جہنمی ہے۔ بس ہر عقل مند کو اس سخت تنبیہ سے ڈرنا چاہیے، دل کے کان کھول کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر حرام کاریوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں جنتی بنا دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس طرح کی کوئی سخت وعید نہیں ملی جس کی تعمیل میں تمہیں اپنے اہل و عیال سے الگ ہو جانا چاہیے۔ پھر ہم اس کے لیے اپنے اہل و مال سے جدا نہ ہو جائیں کہ وہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے معاف فرماتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سارے گھر والوں کو چھوڑ کر علیحدہ ہی ہو جائیں اور نیکیاں میں کمال لگ جائیں اور کوئی غلطی نہ ہو جائے، یعنی غلطیاں ملتیاں اگر ہوتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہیں گے۔ اس آیت کے متعلق کافی ساری حدیثیں ہیں، تو تھوڑی بہت میں آپ کو یہاں حدیثیں سنا دیتی ہوں۔ مسند احمد میں حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا، اب جو میں جانتا ہوں وہ بھی سن لو، جو شخص اس دن اچھی طرح غسل کر کے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے اور نماز ختم ہونے تک خاموش رہے تو اس کا یہ عمل اگلے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ قتل سے بچا ہوا ہے، یعنی کسی جان کو قتل نہ کر دے۔ ایک مرتبہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سناتے ہوئے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر سر نیچا کر لیا اور ہم نے بھی سر نیچا کر لیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے بھی سر نیچا کر لیا اور ہم لوگ سب رونے لگے، ہمارے دل کانپنے لگے کہ اللہ جانے اللہ کے رسول نے کس چیز کے لیے قسم کھائی اور پھر کیوں خاموشی اختیار کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور آپ کا چہرہ شاش بشا تھا، جس سے ہم اس قدر خوش ہوئے کہ اگر ہمیں سرخ اونٹ کے یعنی ملنے خوشخبری ہوتی، جب ہمیں سرخ اونٹ ملتے تو اس قدر خوش نہ ہوتے۔ اب آپ فرمانے لگے، جو بندہ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، 7 کبیرہ گناہوں سے بچاتا رہے، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا، 7 کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ جن 7 گناہوں کا ذکر ہے اس میں ذکر ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گناہوں سے بچو جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جس کا قتل حرام ہو اسے قتل کرنا، ہاں کسی شرعی وجہ سے اس کا خون حلال ہوگا تو وہ علیحدہ بات ہے، جادو کرنا، تیسری چیز، چوتھا سود کھانا، 5واں ہے یتیم کا مال کھانا، اور 6واں ہے میدان جنگ سے کفار کے مقابلے میں پیٹھ دکھانا، اور بھولی بالی 7واں ہے بھولی بالی پاک دامن مسلمان عورتوں کو تہمت لگانا۔ اچھا، یہ بھی یاد رہے کہ ان 7 گناہوں کو کبیرہ کہنے سے یہ مطلب نہیں کہ کبیرہ گناہ صرف یہی ہیں،
बस एक जगह पे हमारे नबी ने ये फरमा दिया है। जैसे कि और भी बाद लोगों का ख्याल है कि दरअसल ये बेइंतहाई और बेमानी और गलत असूल है, यानी बिलखसूस इस वक्त जब किसके खिलाफ दलाइल मौजूद हों, यानी ये सिर्फ साथ ही नहीं है। और यहाँ तो साफ लफ्ज़ों में और कबीरा गुनाहों का जिक्र भी मौजूद है। मंदरजा हदीसें और भी सुने। मुस्तदरक हाकिम में है कि हज्जतुल विदा में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुन लो, अल्लाह ताला के वली सिर्फ नमाजी ही हैं जो 5 वक्त की फ़र्ज नमाजों को बाकायदा बजा लाते हैं। जो रमज़ान शरीफ के रोज़े रखते हैं, फ़र्ज जानकर और सवाब हासिल करने की नीयत रखकर हंसी खुशी ज़कात अदा करते हैं और तमाम कबीरा गुनाहों से दूर रहते हैं जिनसे अल्लाह ताला ने रोक दिया है। एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो कबीरा गुनाह क्या है? तो आपने ये भी सारे गुनाह फरमाए बताए, और उसके अंदर माँ बाप की नाफरमानी करना और बैतुल्लाह की हुर्मत को तोड़ना, जो जिंदगी में और मौत में तुम्हारा किबला है। सुनो, जो शख्स मरते दम तक इन बड़े गुनाहों से इजतनाब करता रहे और नमाज और ज़कात की पाबंदी करता रहे, और नबी के साथ जन्नत में सोने के महलों में होगा। ये अबू दाऊद की हदीस है। यानी इसके अंदर 2-3 चीज़ों का और का इजाफा कर दिया। एक और रवायत में है, कबीरा गुनाहों के बयान में झूठी बाज या झूठी शहादत भी शामिल है, झूठी बाज या झूठी गवाही। एक हदीस में है कि कबीरा गुनाहों के बयान के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन जब ये बयान फरमाया कि झूठी गवाही और झूठी बात, इस वक्त आप तकिए से हट गया और बड़े जोर से इस बात का बयान फरमाया और बार बार इसी को दोहराते रहे, जहां तक कि हमने दिल में कहा कि अब तो आप ना दोहराएं। बार बार इस लफ्ज को दोहराया, झूठी बात, झूठी गवाही, झूठी बात, झूठी गवाही, झूठी बात, झूठी गवाही है। यानी इतनी तकरार के साथ है कि अनगिनत है। तो इसके अंदर 2 बातें आ रही हैं, एक झूठी बात और एक झूठी गवाही। चलो, गवाही तो कभी कभार किसी को गुनाह करने का मौका मिलेगा, लेकिन जब मिल गया गुनाह तो कर लेगा ना। तो जो झूठी बात की बात है, तो झूठी बात है तो सुबह से लेकर शाम तक जो लोग हैं वो पुल बना देते हैं झूठी बातों का। बल्कि मेरे ख्याल में जिन लोगों को इल्म नहीं, तो वो तो मेरे ख्याल में सारा दिन ही झूठी बातें करते रहते हैं और इनको ये ख्याल नहीं है कि ये झूठी है और हम इसको ना करें। बुखारी मुस्लिम में है, हज़रत मसूद ने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, हुजूर कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? आपने फरमाया, ये कि तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, कि जानते हुए कि सिर्फ तुझे उसी ने पैदा किया है। मैंने पूछा, अल्लाह का रसूल, इसके बाद फरमाया, ये कि तो अपने बच्चे को इस डर से कत्ल कर दे कि वो तेरे साथ खाएगा। अब देखें, दूसरी बात इसके अंदर ये आ गई कि बच्चे को कत्ल कर दे कि तेरे साथ खाएगा। तो आज कितने कत्ल हो रहे हैं, मुसलमान ख़वातीन इसके अंदर शामिल हैं, मर्द भी इसके अंदर शामिल हैं, और उनको ये ख्याल तक नहीं है कि ये कबीरा गुनाह है। इस तरह की एक औरत ने मुझे अपनी दास्तान सुनाई कि मेरे बच्चा पैदा हुआ तो चला नहीं जाता था, उठा नहीं जाता था, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी और मेरे बच्चे को कोई नहीं उठाता था और मैं बड़ी परेशान थी, यानी ससुराल के घर में ही थी। तो कहने लगी कि वो औरत एक घर में आई तो कहने लगी कि अब अभी कमज़ोरी है, उसे तो नहीं चला जाता, बच्चा नहीं उठाया जाता, तो आप उसका कुछ करें और कोई अच्छी चीज़ें उसको खाने के लिए दें और थोड़ी सी उसकी हाथ बटाई करें बच्चा उठाने में। तो सारी सास भी और नंदे भी यही कह रही थी कि हमने इसे कहा था कि तू बच्चा ना जाना, और इसने जाना है तो ये हमारी सी को सलाह से जाना है, अब कर ले खुद ही जो कुछ करना है, हमने रोका था, हम नहीं कर सकते इसका। तो ये सारा कुछ क्या है। और वो कह रही थी कि गरीबी जो है घर में इतनी ज़्यादा, 2 बच्चे पहले थे, तीसरा इसने और पैदा कर दिया है, तो हम तो एक को भी नहीं पाल सकते थे। हमने पहले बच्चे के टाइम कहा था कि एक ही काफ़ी है, तो इसने 2 कर लिए, तो 2 के बाद भी हमने रोका, तो फिर इसने अब फिर बच्चा पैदा कर लिया है। तो अब
ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ کیا ہے، ایک قتل کرنا نہیں چاہتا تو دوسرا اسے زبردستی قتل کروا رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا تو یہ ہے کہ شرک، اور دوسرا ہے قتل، اور تیسری چیز کیا ہے، فرمایا کہ اپنے پڑوسوں سے بدکاری کرے۔ تو اس کے اندر یہ تیسری چیز اور ایڈ ہوگی۔ ابن مردویہ میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دوسرے بہت سے صحابہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر چل نکلا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو کسی کے پاس کوئی مصدق کا جواب نہ تھا، اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ تم جا کر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے دریافت کر کے آؤ۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ شراب پینا ہے۔ میں نے واپس آ کر اس مجلس میں یہ جواب سنا دیا، اس پر اہل مجلس کو تسکین نہ ہوئی اور سب حضرات اٹھ کر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے گھر چلے گئے اور خود ان سے دریافت کیا، تو انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک شخص نے ایک شخص کو گرفتار کیا اور پھر اسے کہا کہ یا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو ڈال، یعنی تجھے قتل کر دیں گے، یا ان کاموں میں سے کسی ایک کو کر، یعنی یا تو شراب پی، یا خون ناحق کر، اور یا پھر زنا کر، یا سور کا گوشت کھا۔ یہ بندہ نا قید ہو گیا تھا ان غیر مسلموں کے ہاتھوں۔ اس نے غور و تفکر کے بعد جان جانے کے ڈر سے شراب کو ہلکی سی چیز سمجھ کر پینا منظور کر لے۔ جب شراب پی لے تو پھر نشہ میں وہ تمام کاموں کو کر گزرا جن سے وہ پہلے رکا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ گوش گزار فرما کر ہم سے فرمایا، جو شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں 40 رات تک قبول نہیں فرماتا، اور جو شراب پینے کی حالت میں ہی مر جائے، اس کے مسانہ میں تھوڑی سی شراب ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اگر شراب پینے کے بعد 40 راتوں کے اندر اندر مرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ہے شراب بہت زیادہ جو بھاری ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جھوٹی قسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے، اور جھوٹی قسم کے بیان کے بعد یہ فرمان بھی ہے کہ جو شخص اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہے اور اس نے مچھر کے پر برابر زیادتی کی، اس کے دل میں ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے جو قیامت تک باقی رہتا ہے۔ تو آج تو لوگوں نے وتیرہ بنایا ہوا ہے، اللہ کی قسم یہ نہیں تو اللہ کی قسم یہ نہیں، تو اللہ کی قسم کھانی ہے پھر سوچ سمجھ کر کھانی ہے، اور ہمیشہ پھر اس کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اس موقع پر اس کام کے لیے، تو میں نے زندگی بھر اب اس کو نہیں کرنا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ انسان کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہ اس نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی اور اس نے اس کے باپ کو، اس کی ماں برا بھلا کہا، تو اس نے گویا اپنے ہی ماں باپ کو گالی دی ہے، یعنی کسی کو دی تو اس نے بھی برابر دے دی، تو اس نے خود اپنے ماں باپ کو ہی دی۔ اور جو نا ہماری ایک پنجابی کی کہاوت بھی ہے بنی ہوئی کہ گالی دیتے ہیں لینے کے لیے، تو یہ وہی پھر حدیث کی بات ٹھیک ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ سب سے کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے، تو اسی طریقے سے ماں باپ کو لعنت دوسرے سے کروا رہا ہے۔ اچھا، صحیح حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فاسق بنا دیتا ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اب فاسق کیا ہے؟ فسق نافرمانی، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے وہ مومن کیسے ہو گیا؟ ابن ابی حاتم میں ہے کہ اکبر الکبائر یعنی تمام کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے اور ایک گالی کے بدلے 2 گالیاں دینا ہے۔ اس میں ذوق تو ہے لیکن صحیح حدیث سے جو ثابت ہے کہ سب سے بڑا گناہ تو یہ نہیں ہے، لیکن جو بڑا ہے وہ وہی ہے شرک، اور باقی جو گناہ ہے وہ اس کے نیچے نیچے ہیں سارے۔ چلو جو اکبر الکبائر میں سے جو بڑا نہیں ہوگا لیکن گناہ تو بڑا ہے نا پھر۔
तिरमिज़ी में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने 2 नमाजों को उज़र के बगैर जमा किया वो कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाजे में घुसा, बगैर उज़र के जमा किया। और कुछ लोग जो हैं वो पढ़ते ही इस तरह 2-2 करके, मुसलमानों का एक मसलक वो भी है, एक फ़िरका वो भी है, कोई नमाज़ों कोई 2-2 करके पढ़ते हैं, ज़ुहरैन और मगरिबैन जो 2-2 को जमा कर लेते हैं। तो यहाँ हदीस क्या है कि वो कबीरा गुनाहों में के दरवाज़ों में से एक दरवाजे में आ घुसा। हज़रत उमर बिन खत्ताब की किताब हज़रत इब्न अबी हातिम में है कि जो हमारे सामने पढ़ी गई, इसमें यह भी है था कि जो 2 नमाजें बगैर शरई उज़र के जमा करना कबीरा गुनाह है, और लड़ाई के मैदान से भाग खड़ा होना और लोट घसूट करना भी कबीरा गुनाह है। अलगर्ज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पहले वक्त या पिछले वक्त बगैर किसी शरई रुखसत के जमा करके पढ़ना कबीरा गुनाह है। फिर जो शख्स के बिल्कुल ही ना पढ़े, इसके गुनाह का तो क्या ठीक है, जो ना ही पढ़े तो फिर उसका गुनाह वो कितना होगा। चुनाचे सही मुस्लिम शरीफ में है कि बंदे और शिरक के दरमियान नमाज का छोड़ देना है। एक और हदीस में है कि मुसलमान में और काफिर में फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो नमाज है, नमाज का छोड़ देना है। जिसने इसे छोड़ा इसने कुफर किया। एक रवायत में यह भी है कि जिसने असर की नमाज तर्क कर दी इसके अमाल सारे अमाल ज़ाया हो गए, गलत हो गए। एक हदीस में और भी है कि जिससे असर की नमाज फौत हुई गोया इसका माल और इसका अहल व यार सभी हलाक हो गए। इब्न अबी हातिम में है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कबीरा गुनाह क्या हैं। आपने वो पहले वाले गुनाह वो सारे यानी गिनाए, यानी अल्लाह के साथ शिरक करना, अल्लाह की नेमत और इसकी रहमत से नाउमीद होना, इसकी खुफिया तदबीरों से बेखौफ हो जाना, साथ ये भी आपने फरमा दिया अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना वो भी जो है वो गुनाह के अंदर आ गया, और अल्लाह की खुफिया तदबीरों से खौफ हो जाना। बाज़ औक़ात बंदे किसी के पास इख्तियार आ गया ना तो कहता मैं ही मैं हूँ, और ये नहीं पता कि अल्लाह मेरे साथ कोई खुफिया तदबीरें कर रहा है, इसके एवज़ मेरे साथ क्या बन जाएगा। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि कबीरा गुनाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ बदगुमानी करना भी है। अब जो है ना, आप देखते जाएं कि कबीरा गुनाह साथ में से आगे आगे कितने निकल रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफे की मस्जिद में एक मर्तबा मिंबर पर खड़े होकर लोगों को खुतबा सुना रहे थे, जिसमें फरमाया, लोगों कबीरा गुनाह साथ हैं, इसे सुनकर लोग चीख उठे। आपने इसी को फिर दोहराया, फिर फरमाया, तुम मुझसे इसकी तफसील क्यों नहीं पूछते। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन फरमाइए वो क्या हैं। आपने इन सारे जो पीछे बताए गए हैं ना कि अल्लाह के साथ शिरक और जान को मार डालना, उन सारे के साथ हज़रत अली ने फरमाया कि हिजरत के बाद फिर दारुल कुफर में आ बसना। रावी हदीस हज़रत मोहम्मद बिन सहल ने अपने वालिद हज़रत सहल से पूछा कि इसे कबीरा गुनाहों में कैसे दाखिल किया, तो जवाब मिला, प्यारे बच्चे इससे बढ़कर सितम और क्या होगा। एक एक शख्स हिजरत करके मुसलमानों में मिले, माल गनीमत में इसका हिस्सा मुकर्रर हो जाए, मुजाहिदीन इसका नाम दर्ज कर दिया जाए, फिर वो इन तमाम चीज़ों को छोड़कर इराबी बन जाए, जाहल बन जाए और दारुल कुफर में चला जाए, और जैसा था वैसा ही हो जाए। एक और हदीस में है, मुस्नद अहमद की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिज्जतुल वदा के खुतबा में फरमाया, खबरदार हो जाओ वो 4 हैं, और इन सब के साथ चोरी का भी जिक्र किया, ज़िना का भी जिक्र किया। तो वो हदीस जो पहले गुजर चुकी है जिसमें है कि वसीयत करने में किसी को नुकसान पहुंचाना भी कबीरा गुनाह है। हमने पीछे पढ़ी ना सूरह बकरा में शायद थी ये कि वसीयत के बारे में किसी को नुकसान पहुंचाना वो भी कबीरा गुनाह, यानी वो जाता जाता एक कबीरा गुनाह करके चला गया। सारी जिंदगी वो अच्छे काम करता रहे लेकिन नसीहत करते हुए कबीरा गुनाह कर गया। इब्न जरीर में है कि सहाबा कराम ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा कबीरा गुनाह को दोहराया। इन सब के साथ साथ उन्होंने झूठ बोलना भी, धोखा देना, खयानत करना, ये कबीरा गुनाह भी साथ उन्होंने गिनवाए।
تو یہ سب کبیرہ گناہ، انہوں نے کہا کہ یہ سب کبیرہ گناہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گناہ کو کیا کہو گے جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے پھرتے ہیں۔ اور آخر آیت تک پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی۔ اب یہاں کیا ہے، کتنی چیزیں اس کے اندر اور ایڈ ہو گئی ہیں۔ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو عہد کیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ عہد کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیے، اور قسمیں کھا کھا کے چھوٹی موٹی چیزیں وہ بیچی، تو وہ سارے یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہیں۔ اچھا، اور اس کے اندر پھر کیا ہے دیکھیں، ایک حضرت علی کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کے ساتھ ساتھ یعنی جو گناہ پیچھے گنوائے جا چکے ہیں، یعنی شرک، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، پاکدانہ عورتوں پر تہمت لگانا اور لڑائی سے بھاگنا، ان سارے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جماعت سے جدا ہونا اور خرید و فروخت کا عہد توڑ دینا، یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کشادگی سے مایوس ہونا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ عز و جل کی پوشیدہ تدبیروں سے بے خوف ہونا۔ اور پھر آپ نے سورۃ نساء کی شروع آیت سے لے کر 30 آیتوں تک کبیرہ گناہ کا بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا پھر آپ نے آیت ان تاجتانبو کی تلاوت کی کہ اس کے اندر 30 آیتوں تک کبیرہ گناہ شامل ہو رہے ہیں، کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور ماں باپ کو ناخوش کرنا، اور اس کے اندر کچھ اور بتایا گیا ان حدیث کے اندر، آسودگی کے بعد بچے ہوئے پانی کو حاجت مندوں سے روک دینا۔ اب پانی جو ہے وہ کافی ہے، جس طرح نا آج ہمارے واٹر سپلائی آ جاتی ہوتی ہے نا، تو بعض گھروں میں واٹر سپلائی نہیں ہوتی، تو پھر وہ پانی بھرنے بھی نہیں دیتے اور پانی کو بند کر دیتے لیکن دوسرے کو نہیں بھرنے دیتے۔ تو اگر کسی کے پاس اس طرح کی نیکی ہے تو وہ نیکی کو کما سکتا ہے، جس سے کوئی چیز مانگ رہا ہے چاہے وہ پانی ہو تو اس کو دے دینا چاہیے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز ہے اسی حدیث کے اندر جو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اپنے پاس کے نر جانور کو کسی کی مادہ کے لیے بغیر کچھ لیے نہ دینا، یعنی قیمت فکس کر لینی۔ اگر کسی نے اپنے مادہ جانور کو نر جانور کے پاس لے کے جانا ہے جفتی کے لیے تو جفتی کے پیسے لینے، یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہے۔ اچھا، بخاری مسلم کی ایک مرفوع، اچھا یہ تو کئی لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، یہ نا دیہاتوں کے اندر لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، نر جانور سنبھالا ہوا ہے اور لوگ جاتے ہیں جفتی کروانے کے لیے، پھر وہ پیسے اس نے قیمت رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت دی ہوئی ہے، اس کے پیسے بھی نہیں لینے۔ جانور کے پاس جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اچھا، بخاری مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ بچہ ہوا پانی نہ روکا جائے اور نہ بچی ہوئی گھاس روکی جائے۔ تو گھاس سے بھی لوگ روکتے ہیں، اپنے زمینوں سے گھاس نکالنے سے لوگ روکتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 3 قسم کے گناہ گاروں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو جنگل میں بچے ہوئے پانی پر قبضہ کر کے مسافروں کو اس سے روکے، اور دوسرے حدیث میں ہے جو شخص زائد پانی کو اور زائد گھاس کو روکے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اپنا فضل بھی روک لے گا، اس کے اوپر اپنا فضل نہیں کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان احسانوں میں بیان فرماتے ہیں اور اس پر بڑی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، یعنی یہی آیت ان تاجتانبو کو۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس کے سامنے لوگوں نے کہا کبیرہ گناہ 7 ہیں، اپنے کئی مرتبہ فرمایا 7 سے بھی زیادہ ہیں، 7 سے بھی زیادہ ہیں۔ لوگوں نے کہا 7 ہیں، تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا 7 سے بھی زیادہ ہیں۔ اچھا،
اور آپ نے فرمایا کہ 7 جو ہے ہلکا درجہ ہے ورنہ 70 ہیں۔ ایک اور شخص کے کہنے پر آپ نے فرمایا وہ 7 100 تک ہیں اور 7 بہت ہی قریب ہیں۔ اچھا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہاں یاد رکھو استغفار کے بعد کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا ہے، اصرار ہمیشگی اور دعاؤں کرنے سے صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا ہے۔ سمجھائی بات کی کہ اگر کوئی بڑا گناہ بھی آپ نے کر لیا ہے تو استغفار اب کرتے رہیں گے تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے نا کہ اگر کوئی جنگ سے بھاگا ہوا ہو تو وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اتوب الیہ وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہی مطلب اس حدیث کا کہ استغفار کے بعد کوئی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور وہ چھوٹا سا صغیرہ گناہ جس کو بار بار جس کو کیا جائے پھر وہ صغیرہ بھی نہیں رہتا، پھر وہ بھی بڑا کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور سند سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس گناہ پر بھی جہنم کی وعید ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب یا لعنت یا عذاب کی وعید ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور روایت میں ہے جس کام سے اللہ منع فرمائے اس کا کرنا کبیرہ گناہ ہے، یعنی جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہ بڑا گناہ ہے۔ تو بڑے گناہ جو ہیں وہ کتنے ہی سارے جو ہیں وہ اب دیکھیں کہ احادیث کے اندر گنوائے گئے ہیں، اور ان کی زیادہ تفصیل جو ہے نا وہ ایک علیحدہ احادیث کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، ٹھیک ٹھاک اور درست رہو، خوشخبری سنو۔ اور اس کے علاوہ کافی سارے وہ اس طرح کی باتیں ہیں جن کے اوپر ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی وعیدیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایسا گناہ جس سے دینداری کم ہوتی ہو اور دیانتداری میں کمی واقع ہوتی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور بعض صحابی فرماتے ہیں جس کا حرام ہونا لفظوں سے ثابت ہو اور جس سے نافرمانی پر کوئی حد ہو، جیسے قتل وغیرہ، اس طرح ہر فریضہ کا ترک اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی روایت اور جھوٹی قسم، اور اس حدیث کے اندر لواطت زنی بھی ہے، تو اس کے اندر غصب بھی ہے۔ تو یعنی یہ ایک دو چیزیں نہیں ہیں کبیرہ گناہوں کے اندر، بہت زیادہ کبیرہ گناہوں کے اندر چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ جھوٹی گواہی اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو چیزیں ہیں، یعنی سود خوری ہے، جو شرک ہے، ان سب کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے کا بلا عذر ترک کر دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ قطع رحمی کرنا وہ بھی اسی میں شامل آ گیا۔ ماپ تول میں خیانت کرنا، نماز وقت سے پہلے جا وقت گزار کر بے عذر ادا کرنا، مسلمان کو بلا وجہ مار دینا، اور نبی کریم علیہ السلام پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا، آپ کے صحابیوں کو گالیاں دینا، اور بلا سبب گواہی چھپانا، رشوت لینا بھی ہے اس کے اندر، مردوں اور عورتوں میں ناچاکی کرا دینا۔ تو یہ گناہ تو پھر عام ہو رہا ہے، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لگا ہوا ہے میاں بیوی میں ناچاکی کروانے میں۔ بادشاہ کے پاس چغل خوری کرنا، زکوٰۃ کو روک دینا، باوجود قدرت کے بھلی باتوں کو کم نہ کرنا اور بری باتوں سے نہ روکنا۔ اب یہ بھی بہت بڑا کام ہے ایک، کہ قدرت ہوتے ہوئے تم اچھی باتوں کو کم کیوں نہیں کرتے اور بری باتوں سے کیوں نہیں روکتے۔ اور چیز اس کے اندر ہے، اس حدیث کے اندر قرآن سیکھ کر بھول جانا، جاندار چیز کو آگ سے جلانا، تو یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں جاندار چیز کو آگ سے جلانا، یہ لوگ اکثر گناہ کر لیتے ہیں۔ مثلا جو جانوروں کے اوپر سے جو چیچڑ سے ہوتے ہیں نا تو وہ بھی اتار کے کچھ لوگ آگ میں پھینکتے ہیں، یہ کئی خواتین نے مجھے بتایا، جب میں نے اس طرح کی قرآن سنایا نا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اور پھر اس طرح کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جوئیں نکال کے وہ پھینک دیتے ہیں آگ میں۔ تو کوئی بھی چیز ہے، یا کہیں
اس طرح کے بل کے اوپر آگ جلا دی جائے، جس طرح یہ چونٹیوں کا بل ہوتا ہے تو بل کے اوپر آگ جلا دی جائے، اور اس نیت سے کہ چلو بل بھی اندر سے جل جائے گا اور آگ تو ہم نے جلانی ہے جہاں کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ نیت یہ بھی ہے کہ 7 چونٹیوں کا بل بھی جل جائے۔ عورت کا اپنے خامند کے پاس بے سبب نہ آنا اور اللہ کے مکر سے بے خوف ہو جانا، اللہ کے داؤ مکر ہوتا نا داؤ، اللہ کے داؤ سے بے خوف ہو جانا، داؤ ہوتے ہیں خفیہ چالیں، یا قائدان یا کہا گیا لفظ سے۔ اہل علم اور عاملان قرآن کی برائیاں کرنا، یعنی علماء کرام کی برائیاں بھی نہیں کرنی، کیونکہ ان کے اندر ایک اچھائی تو ہے، کم از کم وہ تو قرآن تو لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ زہار کرنا، وہ اپنی بیوی سے کہنا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، فلاں اس طرح کی باتیں۔ سور کا گوشت کھانا، مردار کھانا، مری ہوئی چیز ہے، ہاں اگر بلا بے وجہ ضرورت ہو، اضطرار کے وقت کھایا گیا ہو، پیچھے ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے، اس کی معافی ہے۔ کبائر کے بارے میں بزرگان دین نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور نا ایک کتاب ہے حافظ ابو عبداللہ ذہبی، ان کی ایک کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے 70 کبیرہ گناہ گنوائے ہیں، اور یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر شارع علیہ السلام نے، نبی کریم علیہ السلام نے جہنم کی وعید سنائی ہو۔ اسی قسم کے گناہ اگر گنے جائیں تو بہت نکلیں گے، اگر کبیرہ گناہ اور ہر اس کام کو کہا جائے جس سے شارع علیہ السلام نے روک دیا تو بہت ہی ہو جائیں گے، یعنی جس سے روکا ہے تو وہ کیا تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور جس کے اوپر کوئی جہنم کی وعید ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظتیں فرمائے، اور اللہ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچائے، اور دنیا کے اندر اللہ ہمیں نیک لوگوں میں بھی شامل فرمائے، آخرت میں بھی اللہ نیک لوگوں کے اندر شامل فرمائے، صراط مستقیم، خالص صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ چلا دے، اور قرآن حدیث کی اللہ تعالیٰ داعی بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔